صلاۃ صاحب الخلق العظیم اما بعد، دونوں جہاں کے حسن کا مرجع ہے اس کی ذات، دونوں جہاں کے حسن کا مرجع ہے اس کی ذات، کرتا ہے وہ سنگار سنورتی ہے کائنات۔ صدر باوقار حسن صاحبان و سامعین کرام، موضوع تقریر ہے آپ کی مکی و مدنی زندگی کا پیغام انسانیت کے نام۔ حضرات، جس طرح آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمیم گلباغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے، اسی طرح آفتاب رسالت مکہ مکرمہ میں طلوع ہوا، لیکن کرنیں مدینہ منورہ کے افق پر چمکی۔ نبوت کے 13ویں سال کا آغاز ہوتا ہے، آسمان ابر رحمت مدینہ منورہ پر شبنم افشانی کرتا ہے۔ جو رسالت کا آفتاب تاب جبال بطحا کی چوٹیوں میں طلوع ہوا، اب وہ اپنی رو پینلی کرنے وادی یثرب بکوے نور بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ایک طاہرانہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کی مکی و مدنی زندگی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ غور فرمائیے، خزانے کے خزانے آپ کی دارالحکومت میں لائے جا رہے ہیں اور ہفتوں کے ہفتوں آپ کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا۔ اہل مدینہ آپ کو آ کر کھیکا پکارتا ہے اور آپ کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑائی کے قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے چالے اور بدن کے داغ دکھاتی ہے، لیکن وہ ان لونڈی اور غلاموں کو دیکھ کر محروم رہ جاتی ہے۔ حضرات، اگر آپ کی مدنی زندگی کا مقابلہ مکی زندگی سے کیا جائے تو دونوں ہی مکی و مدنی زندگی روز روشن کی طرح آیا ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگر بکری کے ریوڑ کی گلا بنی ہے تو مدنی زندگی میں عالم انسان کی حکمرانی جہاں بنی ہے۔ اگر مکی زندگی میں بیت الحرات کی جدید تعمیر ہے تو مدنی زندگی میں مسجد نبی کا قیام اور مکی زندگی میں شرم و حیا کے پردہ پوشی اشارتاً تعمیل ہے۔ اگر مکی زندگی میں صراحتاً مکی زندگی میں سنگ لاکھوں خارداروں سے پورا ہے۔ اگر مکی زندگی میں پتھر سے ماننے والوں کے حق میں دعاؤں کا تحفہ پیش کیا تو مدنی زندگی میں خون کے پیاسوں کو تسلیم سیراب کر دیا۔ اگر مکی زندگی میں انصار مدینہ کو اخوت و مساوت سے ہمکنار کر دیا تو مدنی زندگی میں غار حرا کی گوشہ نشین کو جاہدانہ و آبدامہ نظام حیات ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں جہاں کے آئینے دکھلا کر رہ گئے، دونوں جہاں کے آئینے دکھلا کر رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ ایسے نبی کا آئیڈیل زندگی علماء سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ و زبان عال میں کہہ رہی ہے کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر و بحرین کے خزیندار کی تقلید کرو، اگر غریب ہو تو شیبر ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم نے شرکت کھائی ہو تو معرکہ احد میں عبرت حاصل کرو، اگر استاد یا معلم ہو تو صفا درسگاہ میں معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو رول آمین کے سامنے بیٹھنے والوں پر نظریں جماؤ، اگر مواعظ و ناصح ہو تو مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیار و مددگار نبی کے اسوائے تمہارے سامنے گئے۔ اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جد و جہد کے نظم و نسق کو درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر خیبہ فرق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور اس کے نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے سرارے کروا کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو، اگر بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کے پاک حیات کو دیکھو، اگر اولاد کے باپ ہو تو فاطمہ بنت رضی اللہ عنہ کے اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کو پوچھو۔ وما علینا الا البلاغ۔